سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں آج ماں باپ سوشل میڈیا میں فون میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں، اس مشغولیت کی وجہ سے انہیں اپنے بچوں کی تربیت کا موقع بھی نہیں ملتا۔ میں آپ کو بولو تو ہنسیں گے، خطبے میں ایک کبھی کبھی کچھ تصویریں آتی ہیں، وہ تصویریں بڑا بڑا پیغام دیتی ہیں۔ ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ بیچ میں بیٹھا ہے، وہ جو ہے باپ کے مطلب کیا ہے، محبت کے لیے ترس رہا ہے۔ وہ دیکھتا بچہ میری ماں کا تو بھی میا سے پیار سے مجھے دیکھیں گی کیا، دونوں جو ہے فون میں ہیں۔ بیچ میں لکھنے والا لکھتا یہ بچہ پیدا نہیں ہوا، ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے۔ دیکھیں کیسا مذاق اڑایا جا رہا، دیکھو ماں 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 بلکہ ماں کو بولتے رہتے، ماں توجہ نہیں دیتی، تھوڑی ابھی ویڈیو ہے ذرا دیکھ لیتا ہوں، ذرا دیکھ لیتا ہوں، شارٹ دیکھ لیتا ہوں، ایسا صورت حال ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، فون کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے وقت بھی دے نہیں پا رہے ہیں، بلکہ افسوس تو ایسے ہوتا ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے جا کر ملنے کے لیے بھی آج وقت نہیں، اتنا سوشل میڈیا میں ہم گم ہو گئے ہیں۔ مگر عورت اسلام کے مطابق زندگی گزارے تو عزت پائے گی، اگر وہ فتنوں کا شکار ہوتی تو ہلاک ہو جائے گی۔ جاہلیت میں لڑکیوں کو گڑھوں میں ڈالا جاتا تھا، مٹی اوپر ڈالتی تھی، کیڑے اس کو کھا جاتے تھے اور اس کی خوبصورتی پوری نعوذ باللہ متاثر ہوتی تھی۔ لہٰذا عورت پر اسلام کے بڑے احسانات ہیں۔ ہمارے استاد حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، وہ بولتے تھے عورت وہ نئی مخلوق ہے جو ظہور اسلام کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں ان بیٹیوں کی دولت کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ النار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ وقال تعالى في سورة التكوير وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں لڑکیوں کی تربیت میں ہونے والی غلطیاں، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اب یہاں جتنے مرد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی نہ کسی کو بیٹی ضرور دی ہوگی، ان کی تربیت ہے، اور الحمدللہ سلفی مساجد میں مرد جہاں آتے ہیں خواتین اسلام بھی خطبہ سننے کے لیے آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے حاضر ہیں جمعہ میں مرد و خواتین سب کے لیے انشاءاللہ یہ موضوع بہت اچھا رہے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس خطبے کو قبولیت کے کانوں سے سن کر ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 14ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ النحل، اس سورت کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ یہ نعمتوں والی سورت ہے۔ شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نعمت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ بندے کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت عقید توحید ہے، اللہ اس کا تذکرہ کر کے آگے فرماتا ہے، یہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قبیلے تھے کفار و مشرکین کے، ایک کا نام تھا خزاعہ اور دوسرے کا نام تھا کنانہ۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ان الملائکۃ بنات اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ بولتے ہوئے خود ہم نہ ڈر ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ یہ کفار مکہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئے تو ان کو خود برا لگتا ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، دیکھیے اللہ نے فرمایا اگر ان میں سے کسی کے گھرانے میں بیٹی پیدا ہوتی ہے چہرہ کالا ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور بچی پیدا ہونے کے بعد باپ کیا کرتا ہے، سب سے چھپ چھپ کر پھرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں اس کو اگر رکھا
رہا تو میرے لیے جو ہے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا، وہ کیا کروں گا؟ اسے ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے جا کے نعوذ باللہ کیا کروں گا؟ مٹی میں دفن کر دوں گا۔ معزز حاضرین، دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ تو اذا الشمس کورت سورۃ التکویر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بغیر ظلم کے جو لڑکی جو ہے زندہ گاڑ دی گئی تھی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیوں قتل کیا گیا۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بیٹیاں جب ملتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیں آپ، سلفی مساجد کے ممبر سے جو بھی حدیث سنائی جاتی ہے صحیح ہوتی ہے، لہٰذا طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ایک صحابی تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے، غور سے سنیے، قیس ابن عاصم نام ہے ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یا رسول اللہ، یہ سنے تو کیسا ہمارے اوپر رونگٹے کھڑے ہوتے۔ دیکھو صحابی بولتے یا رسول اللہ، جاہلیت میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ کتنے بیٹیوں کو؟ 8 بیٹیوں کو یا رسول اللہ میں نے اسلام لانے سے پہلے زمین میں گاڑا ہے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، آپ کے دل پر کیسے اثر ہوتا دیکھو۔ آپ فرماتے اعتق عن کل واحد منہما، کہا کہ رقبتن، یاد رکھو تم نے 8 بیٹیاں زندہ درگور کی نا، اس کے بدلے ایسا کرو کہ ہر بیٹی کے بدلے غلام آزاد کرو۔ اچھا وہ صحابی کیا بولتے ہیں دیکھو، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے، میں تو اونٹ پالتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کرو، تم نے جتنے بیٹیاں دفن کی ہر ایک بیٹی کے بدلے میں ایک اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ کفارے کے طور پر دو۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج، جو بھی چیز آئی یوٹیوب میں کہیں سے بھی لوگ سن لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تحقیق کرنا۔ مثال کے طور پر دوسرے بعض علماء کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت عمر بھی اپنے بیٹے کو زندہ درگور کے بولتے، لیکن وہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا کہ 8 لڑکیوں کو میں نے دفن کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے 8 لڑکیوں کے بدلے کیا کرو؟ یا غلام آزاد کرو، یا تو اللہ کے دربار میں اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرو، اونٹ دو۔ اس حدیث میں ہمیں کئی فائدے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی آ کر بتاتے ہیں یا رسول اللہ، جاہلیت میں ہم بیٹیوں کو کیا سمجھتے تھے، آپ آنے کے بعد بیٹیوں کو اللہ نے جو رتبہ، صحیح مقام و مرتبہ دیا وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے میں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جاہلیت میں بیٹی پیدا ہونے کو عار سمجھا جاتا تھا، عار بھی ہیں آج بھی ہم اتنا 5G کے زمانے ہیں بولتے ہیں آپ لوگ، مگر آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں جدید جاہلیت کے انداز میں بیٹی پیدا ہوئی تو آج بھی ماں باپ کا چہرہ جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے گھرانے معلوم ہیں، آپ جانتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کا، کتنے ایسے گھرانے ہیں، لڑکی پیدا ہوئی تو کیا کرتا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا۔ کیا لڑکا لڑکی جنم ماں کے ہاتھ میں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے جاہلیت کو گناہوں کو مٹانے کے لیے اسلام آیا، وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ندامت کے طور پر یہ کہا، تو آپ نے کیا کہا دیکھو، اللہ کے نبی سن کر خاموش رہ سکتے تھے، میں آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کہا کہ ہر لڑکی کے بدلے کیا کرو، یا تو غلام آزاد کرو یا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دو۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گنہگار آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے نکلنے کا راستہ ہی بتاتے تھے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ دنیا میں اولاد دیتا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ سورہ شورا کے آخری میں اللہ نے کیا کہا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ بعض کو لڑکیاں دیتا ہے، بعض کو لڑکے دیتا ہے، 2 ہوئے، تیسرا یہ ہے دونوں ملا کے دیتا ہے، اور تیسرا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چاہے تو محروم کرتا ہے۔ اس الفاظ پہ غور کریں آپ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لڑکیوں کا تذکرہ فرمایا، کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے لڑکی کو بطور نعمت تذکرہ فرمایا۔ اور معزز حاضرین، اس دنیا میں اگر کسی کو بیٹیاں سب سے پہلے ملی، میں تمہیں سمجھتا ہوں انبیاء کے بعد وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دیں، اور اللہ کے نبی بار بار ان لڑکیوں کا تذکرہ فرماتے۔ ایک موقع پر آپ نے کہا، ختیجہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، جب سارا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا تو وہ اس عورت نے میری تصدیق کی، جب سارے لوگوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا تو اس عورت نے مال سے میری مدد کی۔ اور اللہ کے نبی
تحدیث نعمت اور شکرانہ طور پر کہتے تھے اللہ نے مجھے پوری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دی۔ افسوس کے بعد کیا معلوم ہے، لوگ نصیرت تو پڑھتے، نہ تو اللہ کے نبی کے بیٹیوں کے بیٹوں کے نام بھی ہم لوگ نہیں جانتے۔ اب میں پوچھوں تو پتہ نہیں خطبے میں کیا ہوگا، ہر ایک آدمی اپنا جائزہ لے، اللہ کے نبی کا نام کیا، اللہ کے نبی کا نام کیا، لوگ نہ جانتے ہیں، بولتے ہیں نبی رسول، محمد بھی نہیں معلوم، محمد بھی نہیں معلوم۔ جب نبی کا یہ حال ہے تو نبی کے بیٹیوں کا نام کیا معلوم ہے؟ سن لیجئے، نبی کی سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا زینب، دوسری تھی رقیہ، تیسری تھی ام کلثوم، چوتھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ معزز حاضرین، آپ یہ بات دیکھیں، لڑکے کی اور لڑکی کی تربیت میں جو ہے کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، گھروں میں بچے پیدا ہوتے، ہم کیا کرتے، موٹے انداز میں اگر بولے، سارے گایوں کو اور جانوروں کو جیسے یکش لاٹھی سے چرواہا ہانکتا، ہم ایسے ہی سب کی تربیت کرتے ہیں۔ جہاں لڑکے کی تربیت ہوتی ہے، لڑکی کی ویسے تربیت ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں ماحول کیسا ہے، لڑکے کو جیسے ڈانٹتے، لڑکی کو ویسے ڈانٹتے۔ اب لڑکی کیا کرتی، جا کے گھر میں دروازہ بند کر بیٹھ جاتی ہے، ورنہ تو ماحول ایسا ہے آج زیادہ اگر لڑکیوں کو ڈرائیں گے آپ، ہوتا کیا، سختی سے اگر نمٹیں گے، نعوذ باللہ آج کے چھوٹے بچے سوسائڈ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ معزز حاضرین، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہمارے ماں باپ کی طرف سے بچوں کی تربیت میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب غلطیاں گنائیں تو لوگوں کو کڑوت لگتا ہے، اس لیے کہ حق کڑوا ہی ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا نفس کا جائزہ لے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ماں باپ کی لاپرواہی بہت ہو گئی آج۔ دوسری چیز یہ ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے جو ہے اصول سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ایک بات میں تجربے سے اپنے آپ کو بتا سکتا ہوں، پرانے زمانے میں ہوتا کیا، دادا نانا رہتے تھے، الحمدللہ اپنے نواسوں کی پوتوں کی تربیت کرتے تھے، مگر آج ہمارے گھروں میں دادا نانا دادی نانی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے وہ نواسے بھی اور پوترے بھی بڈھا بڈھی بولتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ماحول ایسا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، گھر میں بیٹھ کر الحمدللہ نواسوں کو پوتروں کو سب کی محبت، سب کو کیا مکمل تربیت کرتے تھے۔ آج کے نوجوان ماں باپ کیا ہیں، اپنے جو ماں باپ کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر بھی تربیت نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے ہم نفسیات جسے بولتے ہیں سائیکالوجی، اس سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے ماں باپ کے لیے تربیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا، ماں باپ خود اپنے بچوں کے لیے نمونہ بھی نہیں بنتے، سب سے پہلا مرحلہ۔ دوسرا یہ ہے، آج کے ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے کس کو آئیڈیل بنا کر پیش کرنا وہ بھی نہیں معلوم ہے، اسی وجہ سے تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں، آج ماں باپ سوشل میڈیا میں، فون میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں، اس مشغولیت کی وجہ سے انہیں اپنے بچوں کی تربیت کا موقع بھی نہیں ملتا۔ میں آپ کو بولو تو ہنسیں گے، خطبے میں ایک کبھی کبھی کچھ تصویریں آتی ہیں، وہ تصویریں بڑا بڑا پیغام دیتی ہیں۔ ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ بیچ میں بیٹھا ہے، وہ جو ہے باپ کے مطلب کیا ہے، محبت کے لیے ترس رہا ہے۔ وہ دیکھتا بچہ، میری ماں کا تو بھی میا سے پیار سے مجھے دیکھیں گی کیا، دونوں جو ہے فون میں ہیں، بیچ میں لکھنے والا لکھتا یہ بچہ پیدا نہیں ہوا ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے۔ دیکھیں کیسا مذاق اڑایا جا رہا، دیکھو ماں ماں ماں، بلکہ ماں کو بولتے رہتے ہیں، ماں توجہ نہیں دیتی، تھوڑی ابھی ویڈیو ہے ذرا دیکھ لیتا ہوں، شارٹ دیکھ لیتا ہوں، ایسا صورت حال ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، فون کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے وقت بھی دے نہیں پا رہے ہیں، بلکہ افسوس تو ایسے ہوتا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے جا کر ملنے کے لیے بھی آج وقت نہیں، اتنا سوشل میڈیا میں ہم گم ہو گئے ہیں۔ معزز حاضرین، میرا موضوع بہت طویل ہے، ذرا سمیٹتے ہوئے جاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، لڑکیوں کی تربیت میں ہمارے سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے، لڑکیوں کی جو ہے نعمت کو پا کر ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میں آپ کو ملا کے بتاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بڑھاپے میں اولاد ملی۔ ہمارے پاس کیا ہے، 40-5 سال کے بعد بچے نہیں ہوتے، مگر 90 سال 120 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ دیکھو شکر کرنے کا انداز کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ دیکھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بچہ دیا، اسحاق جیسا بچہ دیا، اور میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ہمارے معاشرے میں بھی لڑکا لڑکی کون پیدا ہوتا بولے تو ہمارے معاشرے میں مبارک باری دینے کا انداز یہ ہے۔ بنگلور
میں ہے, چنئی میں نہیں معلوم. لڑکی پیدا ہوئے تو بولتے داماد مبارک, لڑکا پیدا ہوا تو بولتے بہو مبارک. یہ بولنے کا انداز ہوتا ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں, کیسے بھی پیدا ہو لڑکی یا لڑکا, اگر وہ صحیح سالم عیب کے بغیر پیدا ہو جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ادب مفرد میں روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی اس نعمت پر شکر کرنے کا انداز کیسے سکھایا. حالانکہ عائشہ کو اولاد نہیں تھی, نبی کی پوری اولاد خدیجہ سے پیدا ہوئی. روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بولتے ڈیلیوری ہو گئی ہے, انہوں یہ نہیں پوچھتے کہ جو ہے لڑکا لڑکی پیدا ہوئی, ان سے اتنا کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بغیر عیب کے بچہ پیدا ہو گیا ہے. عائشہ کا شکر کرنے کا انداز ایک اور روایتوں میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا بولتی الحمدللہ رب العالمین. معزز حاضرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے. اور ایک بات بھی یاد رکھیں آپ, نعمت اولاد کی ملتی نا, اس پر سب سے پہلے شکر کرنے کا ایک طریقہ عقیقہ کرنا بھی ہے. آپ پوچھیں گے عقیقہ کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہو گئی تو ایک بکری, لڑکا پیدا ہو گیا تو 2 بکرے ذبح کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ہم نے عقیقے کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. جیسے زنا آسان ہو کے نکاح مشکل ہو گیا نا, ویسے ولیم اور عقیقہ بھی مشکل ہو گیا ہے. عقیقہ کرنا کیا, بکری ذبح کرو دے دو بس. مگر آج تو ہم نے اس کو کیا کر دیا, مشکل کیسے کیا دیکھو. ہم نے ایک بکری کاٹ کر دعوت کرنے کو ضروری سمجھا. دوسرا نام بات یہ ہے کہ نام رکھنے کی رسم بھی آتی ہے. جس دن نام رکھتے وہ نام جو ہے ڈبے پر لکھ کر وہ اسٹیکر لگا کو دینے کی ضرورت کیا ہے. مالدار آدمی کرے گا, غریب کیا کرے گا. اور تیسری بات دیکھو, مٹھائی دینا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر فوٹو پوسٹ کرنا, یہ سب غلط بات ہے نا. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں اگر کسی آدمی کے پاس قرض لے کر اس کو ادا کرنے کی بھی اگر جو ہے سکت ہے, طاقت ہے, تو اسے قرض لے کر عقیقہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مرد بچے تھے بچپن میں انتقال کر گئے, مگر نانا کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ فرمایا. عقیقہ 7ویں دن کرنا نہیں. شوہر جو ہے دبئی میں ہے, شوہر انہیں وہاں رہتا, بھی تمہیں جہاں تو وہ بکرے کاٹ دلونا کیا ہو گیا. لہٰذا عقیقہ کرنے سے بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے اور اچھی خوشی بھی ہوتی ہے. دوسری غلطی جو ہوتی ہے وہ نام رکھنے میں غلطیاں. آج بچہ پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے مولوی صاحب کو فون آتا, ایسا نام بولو آج تک کون بھی رکھو نہیں رہنا ہو. دوسری چیز دیکھو, ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, یہ بیعت کا سلسلہ ہے. مرید جا کو پیر کے پاس پوچھتا نام کیا رکھوں میں, انہیں کیا کرتا, اپنے باپ کا نام بولتا, انعام الحسن رکھو, الیاس رکھو. کیوں بولے تو ہر جماعت میں لوگ جس سے جڑ کر رہتے وہ نامہ رکھتے. ارے نبیوں کے نام رکھو نا بھائی. رسول اللہ کو دیکھو, ماریا قبطیہ سے بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے ابراہیم رکھا, اور اللہ کی نبی ابراہیم سے بڑی محبت کرتے تھے. اور اللہ کی نبی فرماتے اے لوگو, اس دنیا میں رہتے ہوئے ابراہیم کے حلیے کو دیکھنا چاہتے تو میرے کو دیکھ لو. لہٰذا نیا نام رکھنے کی چکر میں جانا, پیر کو جا کو پوچھنا, اور بعض لوگ نام رکھ کر تو قرآن کھولتے ہیں. سیدھا سورہ نور آیا, زانیہ, زنا کرنے والی عورت, وہ نام رکھتے ہیں. اور اس طرح سے کھلاڑیوں کے نام رکھتے ہیں. اور صحابیت کے نام رکھو بولے تو لوگ بولتے ہیں صحابیت کے نام پرانے ہو گئے. اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ کر اللہ سے دعا کرو, اے اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر ایک صفت ہے نا, وہ صفت میرے بیٹی کے اندر پیدا کر دے. کتنا اچھا ہے. لہٰذا نام کا بھی اثر ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لڑکیوں کا نام غلط تھا, آپ نے بدلا. کیسے بدلا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک عورت کا نام تھا عاصیہ. عاصیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمان عورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عاصیہ نہیں, تم جمیلہ ہو. آدمی پر نام کا اثر پڑتا ہے. اور ایک کا نام تھا برہ بولے تو نیک عورت. وہ کیا کریں گے, نام رکھا تو اپنے آپ کو جنتی سمجھے گے. اللہ نے فرمایا تم لوگوں کے سامنے نیک مت بنو, تمہارا نام جو ہے آج سے برہ نہیں زینب ہے. اب پوچھیں گے نام کا اثر ہوتا کیا؟ ایک واقعہ سنیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نام کا اثر ہوتا ہے, وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ تَأْثِيرَ الْأَسْمَاءِ فِي مُسَمَّيَاتِهَا, کہتے ہیں آگے تأمل حدیث سعید ابن المسیب رحمہ اللہ. کہتے ہیں ابن القیم اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ بچے پر لڑکے پر لڑکی پر نام کا اثر ہوتا ہے کیا, اگر تم جاننا چاہتے ہو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا واقعہ پڑھ لو. وہ کون ہیں؟ ان کے دادا میں شاید خاندان میں کسی کا نام حزن تھا. حزن کا معنی آتا غم, ٹینشن.
ڈپریشن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں اپنا نام حزن بدل کے سہل رکھ لو. سہل کا مطلب آسان, ایزی. انہوں کیا بولے معلوم؟ لا اغیر اسما سمانی ابی, میرے باپ جو نام رکھے میں وہ رکھتا, تمہاری بات نہیں مانتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا. تو کیا کہتے ہیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ, اللہ کے رسول کی بات مان لیتا تو اچھا ہوتا, مگر انہوں نے نام حزن رکھے نا, اس کی وجہ سے زندگی میں ٹینشن آیا. لہٰذا نام اچھے رکھنا چاہیے, نام اچھے رکھ کر اللہ تبارک دعا رکھنا چاہیے. اور ایک بات بھی دیکھتے ہیں آپ صحابہ میں, دیکھو اللہ کے نبی کے بیٹی کا نام زینب, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹی کا نام زینب رکھا. اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں ماشاءاللہ ایک صحابی دوسرے صحابی کا نام رکھتا, عمر رکھ لیتے, علی رکھ لیتے, فلاں رکھ لیتے. ایسے ہونا چاہیے. معزز حاضرین, آج نام رکھنے کے بارے میں ایک بات یہ بھی مجھے یہاں میں نے لکھی ہے, وہ یہ ہے نام رکھنے کو لے کر اختلاف بھی بہت ہوتا. ددیال کی طرف سے ایک نام آتا, نھنیال کی طرف سے ایک نام آتا, لڑائی تو اتنے ہوتی. میں تو جانتا ہوں میرے سامنے معاملہ آیا, وہ کیا نام رکھنے کے اختلاف کو لے کر خلا طلاق تک بھی نوبت آتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا نام کیسے رکھنا, اہل علم سے مشورہ کرو, اچھے معنی کے نام رکھو. نام میں شرکیہ باتیں, کفریہ باتیں نہیں ہونا. کچھ لوگ نام رکھتے نبی, رسول, اور بعض لوگ رکھتے رابعہ بصری. رابعہ بصری, رابعہ رکھو نام, بصری نہیں رکھنا. کیوں بولے تو بصرہ یہ گاؤں ہے. اب رابعہ مدراسی رکھو نا, رابعہ بنگلوری رکھو, بصری کہاں سے آیا؟ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, لڑکیوں کی تربیت میں تیسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچیوں کی صحت کا خیال نہیں کرتے. بچپن سے ایسے ان کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں, مثال کے طور پر بچی کو سردی ہوتی ہے, پہلے سٹریجن پلا ڈالنا, انگریزی دوائیں لے جا کے ڈالنا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا علاج بتایا. عورتوں کو گھریلو علاج معلوم ہونا. بچپن سے اگر آپ انگریزی دوائیں اگر سکھائے, ننھا پیٹ کہاں برداشت کرے گا اسے؟ اس طریقے سے یہ ساری باتیں ہیں. لہذا اور ایک بات بھی ہے, میں عورتوں سے کہنا چاہوں گا اپنی بچیوں کو چکن زیادہ مت کھلاؤ, اس لیے کہ گرم ہوتا ہے نا, بچیاں جلد بالغ ہو جاتی ہیں. لہٰذا آج کل یہ سب چیزیں بہت ہیں, اور بازار کی چیزیں لے کر صحت خراب کرنے کا اتنا برا ماحول ہے ہمارے گھروں میں. یہ کرکرے یہ وہ سب کھلا کے معلوم ہے پیٹ کا کینسر آتا ہے. آج کل تو ماحول ایسا ہے, گھروں میں پکی ہوئی چیزیں کوئی بھی نہیں کھاتا, باہر میں جا کے کھانے کا ایک بڑا فتنہ بن گیا ہے. لہذا اپنی بچیوں کی جو ہے صحت کی بھی حفاظت کیجیے. چوتھی چیز ہے, اپنے بچیوں کو عقیدے کی تعلیم نہیں دیتے. بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے ہاتھ میں دھاگا, یہاں دھاگا وہاں دھاگا, یہ وہ سب باندھتے. اور کچھ لوگ کاجل کا ٹپکا بھی لگاتے. کیا بولے تو نظر بد ہو جی کہتے. ارے نظر بد ہوئی تو کاجل سے دور نہیں کرتے, اسے دور کیسے کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں. لہٰذا اس کو بھی توجہ دو. عقیدہ بولے تو کیا ہے, بولتے اہل علم جب تمہارا بچہ تتلاتے نا شروع میں, اسے کیا بولنا؟ سب سے پہلے سبحان اللہ بولے تو بھی مشکل ہے, اللہ اکبر بولنا بھی مشکل ہے, لیکن سب سے پہلے اسے سکھانا لا الہ الا اللہ. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ سے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں میری بات یہ, لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ طیبہ اور ایسا کلمہ شہادت ہے, میرے پاس غور سے سنیے بات, ایسا کلمہ شہادت ہے اس کو بولنے کے لیے دو ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آپ لوگ بول کے دیکھو لا الہ الا اللہ, میرے ہونٹ نہیں لگ رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ اس کلمے کو اتنا آسان کیا. بچپن سے کیا ہم اسے ہمارے بچے وڑے بولے تو بھی لام بولتے, لا الہ الا اللہ بچے آرام سے بول لیتے. لہذا سب سے پہلے کیا کرنا, کلمہ توحید سکھانا چاہیے. دیکھو حضرت حنا رضی اللہ عنہا کو, ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی, ان سے جو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, اپنے بچوں کو شیطان کے حملوں سے بچاؤ. اور ایک بات بھی میں کہنا چاہوں گا آج کے خطبے میں, وہ یہ ہے جب مرد اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنے جاتا ہے دعا پڑھ کے جانا. اللہ کی نبی نے کیا فرمایا, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اگر دعا پڑھ کے آپ اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرے, اللہ نے اگر اولاد مقدر کی ہے تو ہونے والی اولاد شیطان سے محفوظ رہے گی. آج کل کے نوشوں کو بھی دعا یاد نہیں ہے. ایسا حال ہوتا ہے شادی ہوئی تو مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں, مولوی صاحب دعا بھیجو. اب وہ دعا بھیجو بولو پڑھنے نیا وائس میسج بھیجو. تمہیں یاد رکھو بالغ ہونے کے بعد یہ دعائیں سارے مکمل طور پر سکھانا چاہیے. اسی وجہ سے ہمارے بچوں پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے. دیکھو حضرت سمیہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو, فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھو ماشاءاللہ ایمان کیسے تھا. لہٰذا ہم سب اپنے بچوں کے جو ہے عقیدے کی مکمل طور پر فکر کریں. ہمارے بچے ایسے مطلب عیسائیوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں, وہاں ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے, کفر آتا ہے, شرک آتا ہے, نواقض اسلام آتا ہے. اور ہماری خواتین میں بھی اللہ رحم فرمائے,
फरमाए ऐसी ऐसी अक़ीदे कमज़ोरियाँ, मिसाल के तौर पर ये सफ़र का महीना चल रहा है, घर से निकले, बिल्ली सामने आई, वापस भाग गए। ज़र्रा कौन तो उल्लू आकर बैठा, हाँ मुसीबत आई। लिहाजा नहीं होना चाहिए। किसी लीमू को देखते, वो क्या होता, फ्रिज में लीमू रख कर रहता, वहाँ से गिर कर मतलब बेड के नीचे आ जाता, बोले कौन की लीमू दलदले हैं, देखो कैसी मुसीबत है ये। लिहाजा लाल पानी देखना, पेठा, इन तमाम को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। और आप पूछेंगे बदफाली से बचने की दुआ क्या, ये भी अल्लाह की नबी ने सिखाई। आपने फरमाया, क्या कहा, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुक वला खैरा इल्ला खैरुक वला इलाहा गैरुक। अगर बदफाली से बचना चाहिए ये दुआ पढ़ना, और अल्लाह की नबी ने ये दुआ भी सिखाई, अल्लाहुम्मा ला यती बिल हसनति इल्ला अंत वला यदफउ सय्याति इल्ला अंत वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, शुक्र अपने बच्चों को कुफ्रिया और शिरकिया माहौल में बचाने की भी ज़रूरत है। हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कितने हैं यहाँ, 18% हैं। गैर मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 85% है। ऐसे माहौल में लेकर अपने बच्चों को, बच्चियों को कुफ्र शिरक से बचाओ। क्यों? इसलिए कि अगर हमने अपने बच्चे बच्चियों को कुफ्र शिरक से नहीं बचाया, यही वजह तो है हमारी कौम की लड़कियां गैर मुस्लिम लड़के के साथ इश्क लड़ा करके, अपने ईमान का सौदा करके, नाउज़ुबिल्लाह कोर्ट मैरिज करके नाउज़ुबिल्लाह भाग रही हैं। अगर हम अपने बच्चियों का अकीदा सही करते, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। देखो इब्राहिम को कैसे थे, कुफरिया मुशरिकाना माहौल में पैदा हुए, उनको अल्लाह बच्चे दिया, मगर हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक इन दोनों की जो है अकीदे की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी। कहने लगे वजनुबनी व बनी या नाबुदल असनाम। मैं आपको ताकीद करता हूँ, सुबह शाम ये दुआ ज़रूर पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से, ऐ अबू बकर, अगर तुम कुफ्र शिरक से बचना चाहते दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी, वो दुआ ऐसे आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। मैं समझता हूँ आप लोग सुबह शाम दुआ पढ़ते हो। दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्रि व अज़ाबिल क़ब्र। ऐ अल्लाह, मैं तेरे से कुफ्र से बना मांगता हूँ। सुबह शाम हमेशा अपने बच्चियों की अक़ीदे की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करो। और ये बात याद रखो, आज के खुतबे की अहम बात, जिस घर में अक़ीदा ख़राब होता है वहाँ लड़की देना भी नहीं, वहाँ से लड़की लेना भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं, नहीं आने के बाद सुधरती उन्हें नहीं होता। सालिह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं, शादी से पहले मुकम्मल तौर पर सुधर जाना। जहाँ अक़ीदे की गलतियाँ होती हैं वहाँ अपने लड़कियों को नहीं देना। ऐसे जानते हैं, तौहीद परस्त जाके खबर परस्तों के घरों में अगर जो है वो क्या रिश्ता करे तो क्या होता, हमारी बेटियां भी नाउज़ुबिल्लाह कब्रों का और जो है क्या है मज़ारात के अतराफ में जो दरख्त है उसका तवाफ़ करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह मजबूर हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये शादी किससे की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी फ़ातिमा से कराई। फ़ातिमा अली जानते हैं ना, बहुत मशहूर है ये, शिया के पास ही मशहूर, हमारे पास ही मशहूर है। जब निकाह होता हम लोग दुआ बोलते हैं, अल्लाह अली फ़ातिमा में जैसी मोहब्बत है वैसी मोहब्बत तो शौहर बीवी में डाल दे। तो क्या किया अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, क्या किया, फ़ातिमा से शादी कर लिए। उसके बाद क्या करें उन्होंने, मैं जाके अबू जहल की बेटी से शादी कर लेता हूँ। अबू जहल कौन? रसूलुल्लाह का पक्का दुश्मन। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फरमाया, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा, जिस घर में रसूलुल्लाह की बेटी है उस घर में अबू जहल की बेटी नहीं आ सकती। और आपको इतना दुख हुआ, मेरी बेटी के साथ शादी करके अबू जहल की बेटी से शादी करने का इरादा करे। आपने उस मौके पर फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिससे उसे तकलीफ हुई तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी ने ऐसे इजहार फरमाया। अली ने इशारा समझा और अल्हम्दुलिल्लाह इशारा समझकर अबू जहल के बेटे से शादी करने का इरादा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। लिहाजा अगर बहू लाना है तौहीद परस्त लाओ, अगर आप जो है दामाद लाना चाहते हैं तौहीद परस्त लाओ। इसी तरीके से हम लड़कियों की तरबियत में जो गलतियाँ करते हैं वो ये कि हम उन्हें इल्म नाफ़े नहीं देते। हमारे पास क्या है, जीके बहुत है, जनरल नॉलेज बहुत है, नफ़ा बख्श इल्म बहुत है। मैं आपको नसीहत करता हूँ, जब भी नमाज फजर के बाद दो बैठते ना, वहाँ उठने से पहले ये दुआ का एहतमाम करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सुबह होते ही अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा इल्म दे जिसकी वजह से मेरी दुनिया संवर जाए, आखिरत संवर जाए। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा इल्म दे जिसको पाकर मैं तेरे के करीब हो जाऊँ। आज तो हम अपने बच्चों को दुनिया भर के डिग्री
نوکریاں دلاتے. ہماری بچی جو ہے کلکٹر بن رہی ہے, سب بن رہی ہے, سب سے پہلے ہم نے ان کو اچھا مسلمان نہیں بنایا. اگر آپ کسی لڑکی کو آپ پوچھے توحید کسے کہتے ہیں نہیں معلوم, قرآن میں کتنے سورے ہیں نہیں معلوم, حدیث کسے بولتے ہیں نہیں معلوم. اور اللہ رحم فرمائے ہمارے پاس معاملہ ایسا ہے, آج کل ایسی خواتین بھی ہیں, قریوں میں چلے جائیں گے آپ, انہوں یہ بھی نہیں معلوم کہ پیریڈ کے دنوں میں نماز چھوڑنا ہے. بلکہ بعض مساجد میں ہم نے دیکھا حالت حیض میں مسجد میں آ گئیں, ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ روزہ چھوڑنا ہے, نماز نہیں پڑھنا ہے, نماز نہیں پڑھنا ہے, روزہ بعد میں قضا کرنا ہے. لہذا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے عائشہ سے شادی فرمائی, آپ کے ساتھ شاید وہ تقریباً 10 سال رہیں. اللہ کے نبی نے ان کو الحمدللہ 2250 حدیثیں یاد فرمائیں. زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, دنیا کے قیامت تک پیدا ہونے والے ساری مسلمان عورتوں کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, ساری دنیا کی مسلمان عورتیں عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج تو ہم اپنے بچوں کو غلط علوم سکھاتے ہیں. کیا علوم سکھاتے ہیں؟ مثال کے طور پر بیوٹی پارلر کا طریقہ, ڈانسز کے کلاساں شہروں میں ہے فتنہ, یہ چنئی بنگلور میں سب ہے فتنہ ہے. ڈانس کیسے سکھاتے ہیں اپنی بچی کو؟ ہماری بچی اگر کمر ہلائی تو ہمارے بچے بولتے دیکھو کیسا ناچ رہی ہے ہماری بچی. نعوذ باللہ من ذالک. علم نافع سکھاؤ, جو علم زار ہوتا ہے وہ مت سکھاؤ. اور یہ بات بھی ہے لڑکیوں کی تربیت میں اور ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ لاڑ پیار دے کے غارت کرتے ہیں. ہماری بچی جو ہے نماز فجر نہیں پڑھتی, بچی ہے چھوڑ ڈالو, بعد میں بڑی ہو کو پڑھتی, بڑی ہو کو نہیں پڑھتی انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو فاطمہ کو بھی اٹھاتے, حضرت علی کو بھی اٹھا. شادی کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا, اگر جو ہے ماں کے گھر کو آ گئی تو بچی ماں بولتی نہیں, انہیں سسرال میں کام کر کو بہت تھکو ہے, ذرا آرام کرنے دو. اللہ کے نبی چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے نا, آپ نے حضرت علی کو پیر لگایا, آپ نے حضرت فاطمہ کو اٹھایا, اٹھو اٹھو. اس طریقے سے لاڑ پیار میں اپنے بچوں کو غارت نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے بچوں کی تربیت میں اور ایک چیز بھی ہے کیا, ہم اپنے بچوں کو اسلامی کلچر سکھائیں. ہمارا بچہ لیفٹ ہاتھ سے جو ہے پانی پیتا, کھڑے ہو کر کھاتا, کھڑموتے ہمارے بچے بچیاں, کون سکھائیں گے ان کو؟ لہٰذا کھانے پینے کے آداب سکھاؤ. اور اسی طریقے سے انہیں کپڑے پیسے پہننا. ہماری خواتین بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پورا کھلا ہے. اور آج کل لڑکیوں کے کپڑے خریدنے جاؤ آپ, استینچ نہیں ہے اسے. یہ آج کل بچیوں کپڑوں کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے. اور ہمارے بچے بچیوں کو قضاء حاجت کے آداب بھی سکھانا چاہیے. اگر بتا سکتے کیا کسی گھر میں اگر کوئی بچی جو ہے پیشاب جاتی ہے تو پیر کو سا پہلے رکھنا, بسم اللہ پڑھنا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا, پانی کیسے مار کو آنا, سب کون سکھانا یہ؟ لہٰذا یہ ساری چیزیں اسلامی کلچر سکھاؤ. ہماری قوم کیا کر رہی ہے, ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اسلام اتنا اچھا مذہب رکھ لے کے دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے, اسے رکھ ڈل کے مغربی تہذیب کے گندے انڈوں کے پیچھے تو کیا ہوگا, یہی تو شکایت کی. کیا کہا علامہ اقبال نے, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. یورپ دیا لیکن ہماری عقل کہاں گئی, ہمارا نظام زندگی کہاں گئے, حیات طیبہ کا وہ تصور اسلام نے دیا, اس کو چھوڑ دوسری طرف جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, لڑکیوں کی تربیت میں غلطی یہ ہوتی ہے, ہم تربیت میں کیا نہیں کرتے, لڑکے لڑکیوں درمیان انصاف نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا واقعہ ہے, مسند احمد کی روایت آتی ہے, ایک صحابی کے پاس ایک بیٹا آیا, انہوں کیا کرے, بیٹے کو چومے, بیٹی کو چھوڑ ڈالے. اللہ کے نبی نے فرمایا فما عدلت بینہما, تم نے چومنے میں دونوں کے درمیان میں انصاف نہیں فرمایا. لہٰذا بیٹوں کو جہاں آپ حق دیتے بیٹیوں کو بھی حق دو. یہ جو بولا کرنٹ ایشو ہے ہمارے معاشرے کا, اگر کسی گھر میں 4 لڑکیاں ہیں, 1 لڑکا ہے, باپ کیا کرتا, خالی 4 لڑکیوں کی طرف توجہ دیتا. انہیں کیا ہوتا, بیٹا اپوزیشن جیسا ہوتا انہیں. اب پورے ماں بھی بیٹیاں بھی سب مل کر اگر ایک بیٹے کے خلاف ہو گئے تو ایک ماحول ہمارے گھروں میں. بعض گھروں میں ہم دیکھتے ہیں 4 لڑکے 1 لڑکی, ایسا ہوتا, پورے جو ہے وہ لڑکے کی طرف چل جاتے, لڑکی جو ہے اپوزیشن طرح ہوتی ہے. لہٰذا ایسے نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ایسے ہوتا کیا, بھائی بہن کے تعلقات میں تلخی آتی ہے, نفرت آتی ہے. لہٰذا آپ ہر ایک کو اس کا حق دیں. اسی طریقے سے اولاد کی تربیت میں, لڑکیوں کی تربیت میں اور ایک بہت غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں, جاہل قسم کے اپنے بچوں کے حق میں بددعا کرتے ہیں. ختم بد دعا, تو اسکول گیا تو واپس ہی نہیں آنا,
کہاں تو بھی کار مار کو مر جا، تو مریا تو کفن بھی نہیں ملنا تجھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے نفس پر بددعا مت کرو، اپنی اولاد پر بددعا مت کرو، اپنے مال پر بددعا مت کرو، اپنے خادموں پر بددعا مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی ہوتی، اگر وہ دعا قبول ہو گئی تمہیں اپنے بچے کا برا مستقبل دیکھنا ہے۔ بلکہ ایسے لگتا ہے دعا جو کب ماں باپ سمجھتے ہیں نا، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا، اولاد دے کر اللہ آزماتا، ان اولاد کو انہوں جنت کا جو ہے مطلب جنت میں جانے کے مستحق بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے نہیں کرتے دیکھتے۔ یاد رکھیے میں آپ کو جملہ بولتا ہوں، ماں باپ کی دعا ہی بچوں کا مستقبل بناتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ 12 سال کے تھے، اندھے ہو گئے۔ کیا ہے ماں کی تڑپ، ماں کی تڑپ، اللہ اکبر۔ کیسی تھی؟ ان کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو، یتیم ہو گئے۔ یا ایسی تھی امام بخاری کے والدہ، رات میں جانی ماز میں اتنی دعا کرتی، جانی ماز پورا بھیگ جاتا۔ ایک وقت میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ تو میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے۔ تو اتنا دعا کر کے وہاں سو کو تھے۔ صحیح روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کے ماں کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر بولتے ہیں، اے بخاری کی ماں، اگر تمہیں اپنے بیٹے کے بینائی کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کی بینائی کو آنکھوں کو لوٹائے گا۔ بولتے ہیں یہ خواب دے کر اٹھے، بولتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ، میں دیکھتی ہوں میرا بیٹا وہ دعا کرنے سے پہلے اندھا تھا، الحمدللہ اس دعا کے بعد دیکھتا ہوں بیٹا اپنی جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بے مثالیں بہت ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے غلطی ہوتی ہے کہ صحیح نمونے ان کے سامنے پیش کریں، نرمی سے مکمل طور پر بات کریں، اور بغیر سبب کے اپنے بچوں کو مارنا بھی صحیح نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کل جو قانون آیا نا بچوں کو نہیں مارنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہے۔ آپ پوچھیں گے بغیر مارنے سے بچے کیسے ہوتے؟ دیکھو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اللہ کے مبارک گھر میں ایک کوڑا لٹکتا تھا۔ وہ کوڑا لٹکانے کا مطلب کیا تو بھی کام کرے تو یہ جو ہے کوڑے سے تم نہ جو ہے مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا۔ اسی لیے ہمارے باپ دادا کو ہم سنتے ہیں کیا بولے تو آنکھوں کا ڈر رکھنا خالی۔ اگر آپ بچوں کو زیادہ مارے تو آج کے بچے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کتنا مارتے تمہیں ایسا کرتے آج بچے۔ لہٰذا مارنا یہ چیز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان کی عزت نفس کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں دیکھو اگر عورت اسلام کے مطابق زندگی گزارے تو عزت پائے گی، اگر وہ فتنوں کا شکار ہوتی تو ہلاک ہو جائے گی۔ جاہلیت میں لڑکیوں کو گڑھوں میں ڈالا جاتا تھا، مٹی اوپر ڈالتی تھی، کیڑے اس کو کھا جاتے تھے اور اس کی خوبصورتی پوری نعوذ باللہ متاثر ہوتی تھی۔ لہٰذا عورت پر اسلام کے بڑے احسانات ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہے حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، وہ بولتے تھے عورت وہ نئی مخلوق ہے جو ظہور اسلام کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ آج کے خطبے کا آخری پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں ان بیٹیوں کی دولت کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ دوسری بات یہ ہے اپنے بچیوں کی جسمانی ضرورت کو پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایمانی تربیت کرو، دینی تربیت کرو، روحانی تربیت کرو، اور خصوصاً بچیوں کو جہاں تک ہو سکے فون سے جتنا دور رکھتے، یاد رکھو ہمارے بچوں کی تربیت میں ہم اتنا کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے والدین کو چاہیے غلطیوں سے بچیں، اور دیکھو ماں باپ سنجیدہ ہو کر علم اور تجربات کی روشنی میں الحمدللہ تربیت کریں، علم حاصل کریں۔ اور ایک بات بھی ہے، تربیت کرو بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں انگریزی کتابیں اٹھا لیتے ہیں، تربیت کرو بولے تو کیا کرتے ہیں یوٹیوب میں جا کے سن لیتے ہیں۔ نہیں، ربانی علماء سے جڑو، غیر علماء کو نہ سنو۔ غلطیوں سے پاک اگر بچی ہوگی تو کیا ہوگا؟ صالح فوزان حفظہ اللہ کے جملے پر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک لڑکی کی اگر ہم صحیح تربیت کریں وہ 1000 بیٹوں سے زیادہ بھاری ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تو ہوگا کیا فائدہ؟ یہ ہوگا ہمارے گھروں میں الحمدللہ عائشہ نام نہیں، عائشہ کا کردار بھی آئے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کی تو ہوگا کیا؟ بہو اچھی ملے گی، بیٹے کا کردار اچھا ہوگا۔ اور آج کے دور میں سب سے مشکل اگر کوئی کردار ہے تو وہ نیک ماں کا کردار ہے۔ لوگ اپنے بیٹوں میں جو اپنے گھروں میں بیٹے رکھ لیے ہیں، اچھی بہو نہیں ملتی، کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ آج کل بچیوں کی تربیت میں ہوتا کیا
ہے خال ان کی جسمانی ضرورت پورے کر دینا, کپڑے دے دینا, فیس بندلنا اتنا چھوڑا ہے, مگر ان کی روحانی تربیت نہیں کرتے, ایمانی تربیت نہیں کرتے. نبیوں کے قصے بتا کر ان کی تربیت کرنا چاہیے. اور کبھی بھی اپنے بچیوں کی تربیت میں ہمیں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. یہی خطبے کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بیٹیاں خصوصاً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں, لہٰذا ان کی ایمانی دینی تربیت کر کے ہم سب کو آخرت میں جو ہے مکمل طور پر کامیاب ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح, صحابہ کی طرح, اس امت کے اسلاف کی طرح اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ میں جتنی خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو نیک بنائے, صحابیات کے راستے پر چلنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.